الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال تعالى في مقام آخر: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محترم المقام، قابل احترام معزز بزرگوں، ساتھیوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان، کرم اور فضل کہ جس اللہ نے ہم سب کو ایمان کی نسبت سے ایمان والے گھروں میں پیدا فرمایا، اور مزید یہ کہ اللہ نے ایک مرتبہ پھر سے ہم سب کو یہاں جمع ہو کر کچھ دیر دین کی غور و فکر کرنے کی، سننے کی سعادت نصیب فرمائی. اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں پر بیٹھنا دنیا میں ہدایت اور آخرت میں ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دیں، کہ دنیا میں ہر ایمان والا، ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ اپنے نام اعمال میں نیکیاں اکٹھی کر لے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرا نام اعمال جتنا ہو سکے اتنا نیکیوں سے بھرے، کہ اس میں گناہ کم ہوں بلکہ ہوں ہی نہ. یہ ہر ایک ایمان والے کی تمنا رہتی ہے، اور اس مقصد کے لیے، اس کام کے لیے کہ ہم دنیا میں آزمائشیں بھی اٹھا لیتے ہیں، پریشانیاں بھی اٹھا لیتے ہیں، اور اللہ کے احکامات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو زندگی میں لانے کے لیے بڑی پریشانیاں بھی کبھی کبھی لے لیتے ہیں، مشقتیں بھی اٹھائی جاتی ہیں. کبھی وضو کو سردی کے موسم میں وضو کر لیا، کبھی ناگواری کے باوجود مسجد کی طرف چلے گئے. کہ یہ ساری چیزیں اور یہ ساری پریشانیاں، ساری تکلیفیں محض اس لیے ہوتی ہیں کہ انسان اپنے نام اعمال میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں اکٹھی کر لے. اور یہ کام قابل احترام ہے جن لوگوں نے یہ کیا یا جو یہ سمجھتے ہیں. باقی اس کے ساتھ ایک ذمہ داری، ایک چیز ضروری یہ ہے کہ ہم جہاں تک یہ چیز مانتے ہیں کہ جو بھی ہم اللہ کے احکامات کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو یہ نیکیاں ہماری کل قیامت کے دن ہمارے سامنے رکھی جائیں گی. وہیں پر ایک چیز بہت ضروری ہے کہ ان نیکیوں کو کرنے کے بعد ان کی حفاظت کرنا، کہ یہ نیکیاں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے انسان یہ سمجھتا، ایمان والا یہ سمجھتا ہے کہ میں نے نیکیاں کر لی، فلاں کام کر لیا، اس پر بھی نیکیاں ملی، قرآن پڑھا اس پر بھی نیکیاں ملی، نماز پڑھی اس پر بھی نیکیاں ملی، کہ ہر وہ کام جو اللہ کو پسند اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کہ اس پر ہمیں نیکیاں ملی.
کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اللہ کا قرآن، اللہ رب العزت اپنے قرآن میں فرما رہے ہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کہ کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو اعمال کے بارے میں خسارے میں ہیں، اپنی نیکیوں کے بارے میں خسارے میں ہیں، اپنے نام اعمال کے بارے میں خسارے میں ہیں۔ اور اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ وہ دنیا میں محنتیں کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اور سمجھتے ہم نے بہت کچھ کر لیا، حالانکہ ان کا حال آگے بیان کیا جاتا ہے جس کا مفہوم و خلاصہ کہ ان کا حال یہ کہ دنیا میں اتنی مشقتیں انہوں نے برداشت کی، دنیا میں دنیا میں اتنے کام کیے یا اتنے بخوبی کام کو انجام دیا، انہوں نے سمجھ لیا کہ ہم نے ساری نیکیوں کو ایک ساتھ کر لیا، مگر حال ان کا یہ کہ ان کے دامن خالی، ان کے پلے میں کچھ نہیں ہے، ان کی نیکیاں ساری کی ساری ختم ہو چکی ہیں۔ یہ چیز کیا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرما رہے ہیں جس کا مفہوم و خلاصہ کہ ایک آدمی کہ میں ان لوگوں کے بارے میں تمہیں نہ بتاؤں کہ جن لوگوں نے کہ اعمال کے بارے میں جو خسارے میں چلے گئے، گھاٹے میں چلے گئے، ان کے پاس کچھ نہیں رہا، ان کے پاس جو انہوں نے نیکیاں جمع کی تھی وہ سمجھنے ہم نے سب کچھ پا لیا، حالانکہ حال یہ ان کا کہ ان کے پلے کچھ نہیں، دامن ان کا خالی ہے۔ کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں نے اعمال کیے، نیک کام کیے، نیکیاں میری اکٹھی ہو رہی، قرآن کہتا ہے یہ سارے کے سارے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں ذکر اللہ نے فرما دیا کہ جو یہ سمجھتے کہ ہم نے سب کچھ پا لیا، آگے کچھ نہیں ہے۔ کہ اس کی مثال کہ ایک مزدور جو صبح گھر سے نکلا شام تک اس نے مزدوری کی، دن میں کبھی اس نے ٹھوکریں بھی کھائی، کبھی زخم بھی لگے، کبھی اس کو گالی گلوچ بھی پڑی، کبھی تانے بھی اس کو سننے پڑے، کبھی بھوکا بھی رہا، کبھی پیاس میں اس کو پانی بھی نہیں ملا۔ شام کو اس محنت پر جو اس کو اجرت ملی، گھر جانے تک اس نے وہ کام، وہ جو مزدوری ملی تھی، وہ جو رقم اس کو ملی تھی، گھر جانے تک اس نے ایسے کام میں خرچ کر دیے جس کا اس کو کوئی مقصد حاصل نہیں ہوا، کہ پورے دن کی تھکن، پورے دن میں اس نے لگن سے جو کام لیا، جو پوری ایمانداری سے اس نے کام لیا، شام کو ایک مختصر سی غلطی کہ اپنے مال کو بغیر سوچے سمجھے اس کام میں لگا دیا، وہ سارا کا سارا دن اس کا ضائع ہو گیا، اب اس کے پلے میں کچھ نہیں ہے۔ کہ یہ جب انسان دنیا سے جب انسان مر جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد فنا ہو گیا، ختم ہو گیا، موت نے اس کو فنا کر دیا، برباد کر دیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ موت کے بعد ہے، موت کا مطلب کہ اس دنیا سے منتقل ہو کر وہ عالم برزخ کی طرف چلا گیا اور کل عالم آخرت کی طرف چلا جائے گا، کہ یہاں سے اس کا انتقال ہوا، یہاں سے منتقل ہو کر وہ دوسری جگہ چلا گیا۔ کہ ہم دنیا میں کسی ملک کا سفر کرنے کے لیے نکلے، اس ملک سے دوسرے ملک کی طرف گئے، کسی بھی سفر کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے یا کوئی کام کاج کے سلسلے میں، ملازمت کے سلسلے میں، یا حج عمرہ کے مقدس سفر کے سلسلے میں ہم یہاں سے نکلتے ہیں۔ اصول یہ ہے کہ یہاں سے جب ایئرپورٹ سے جب ہم فارغ ہوں گے اس ملک کے ایئرپورٹ سے، اس سے پہلے ہمیں ایک چیز کا انتظام کرنا ہے کہ ہم نے جس ملک میں جانا ہے اس ملک کی کرنسی اکٹھی کرنی ہے، جمع کرنی ہے، اپنے پاس محفوظ کرنی ہے، کہ یہ اس ملک کی کرنسی لے کر دوسرے ملک میں نہیں جا سکتے، وہاں اپنا حساب، اپنی کرنسی اور اپنی پالیسیز، کہ وہ اپنی پالیسی سے سارا نظام کو انہوں نے سنبھالے رکھا ہوا ہے، کہ یہ یہاں سے جو ہم یہ جو اپنی رقم تبدیل کر کے دوسرے ملک کی طرف لے گئے، عرب میں چلے گئے، ریال، درہم، دینار، اور اسی طرح کسی دوسرے ملک میں چلے گئے، وہاں ڈالر اس کے لیے جمع کر لیے، اپنے پاس محفوظ کر لیے، کہ اسی طرح فرمایا یہ نیکیاں ایک قسم کی کرنسی ہے، کہ جب
یہاں سے انسان کا انتقال ہوا، منتقل ہو گیا وہ عالم آخرت کی طرف، اب اس کو جو مال ضرورت پڑے گا، وہ کرنسی ضرورت پڑے گی، فرمایا وہ نیکیاں ہیں کہ اب اس کو یہ کرنسی ضرورت پڑے گی وہاں پر کہ انسان، اس بندے نے یہاں سے سفر کیا، یہاں سے گھر سے نکلا، اپنا مال اپنے ملک کے حساب سے جو اس کے پاس مال تھا دوسرے ملک سے جانے سے پہلے اس نے وہ تبدیل کیا، دوسرے ملک کی کرنسی میں اس نے تبدیل کیا۔ اب راستے میں جب وہ دوسرے ملک میں پہنچا، راستے میں اس نے اس مال کی حفاظت نہیں کی، اس مال کو دھیان میں نہیں رکھا، حفاظت سے ہی نہیں رکھا، دوسرے ملک میں چلا گیا، اب اس کے پاس یہ مال نہیں ہے، وہ کرنسی نہیں ہے، دوسرے ملک میں جا کر کوئی نفع حاصل نہیں کر سکتا۔ اور ایک آدمی جس نے اس ملک سے مال لیا، کرنسی تبدیل کر کے وہ دوسرے ملک چلا گیا، مال کو حفاظت سے رکھا، وہ جا کر اب دوسرے ملک میں جا کر کے نفع حاصل کر سکے۔ فرمایا ٹھیک اسی طریقے سے اس دنیا میں جس نے نیکیاں کی ان کو محفوظ کیا، کہ ان کی فکر کی کہ میں نے جو نیکیاں کی ہیں وہ میری نیکیاں کس طرح محفوظ ہوں گی، اگر وہ نیکیاں محفوظ لے جا کر محفوظ کرا کر کے وہ دوسرے عالم آخرت کی طرف گیا، اب وہاں جا کر کے نیکیوں سے نفع حاصل کر سکے گا۔ اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں، اس کا حال جو قرآن نے بیان کر دیا، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، ان کا حال یہ ہوگا، کل ان کا دامن خالی ہوگا، سامنے کچھ نہیں، کہ ساری کی ساری نیکیاں برباد، ساری کی ساری نیکیاں وہ ضائع کر چکا ہوگا۔ قرآن حدیث میں کہ کچھ اعمال ایسے بیان کیے ہیں کہ جن عملوں کی وجہ سے یا جن عملوں کو کرنے کے بعد، جن کاموں کو کرنے کے بعد انسان اپنی نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے، اس کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، بالکل ختم ہو جاتی ہیں۔ کچھ ایسے اعمال بتائے ہیں، میں آپ حضرات کے سامنے جہاں تک ہو سکا ان اعمال کا تذکرہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھ کر، سن کر، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کہ سب سے پہلا جو عمل بیان کیا گیا ہے کہ وہ فرمایا، امام قرطبی نے دو اعمال بیان کیے، ایک فرمایا فساد عقیدہ، عقیدے کا فساد۔ فرمایا عقیدے کا فساد کیا ہے کہ عقیدے کو لے کر، اللہ کی توحید کو لے کر، اللہ کی وحدانیت کو لے کر، اللہ کی قدرت کو لے کر، اللہ کی پکڑ کو لے کر کے جس نے ان ساری صفاتوں کو دوسرے میں تلاش کیا یا دوسرے کے ساتھ جوڑا، فرمایا اس نے عقیدے کا فساد کیا۔ اور عقیدے کا فساد فرمایا یہ شرک ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو عالم غیب کا درجہ دینا، اللہ کے علاوہ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی کو دوسرا شراکت دار ٹھہرانا، فرمایا اس نے عقیدے کا فساد کیا۔ اور جس نے عقیدے کا فساد کیا، فرمایا اس نے اپنی نیکیوں کو ختم کر دیا، اپنی نیکیوں کو ضائع کر دیا۔ اب اس کا دامن اس آدمی کی طرح خالی ہو چکا ہے جن آدمیوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ان کا تذکرہ کر دیا کہ یہ لوگ کہ کل اپنے اعمال کو دیکھیں گے کہ وہ سارے کے سارے ختم ہو چکے ہوں گے، ان کی نیکیاں ساری کی ساری ختم ہو چکی ہوں گی۔ فرمایا فساد عقیدہ، عقیدے کے فساد میں جو پھنس گیا، اللہ کی قدرت میں جس نے گڑبڑی کری، اللہ کی پکڑ میں جس نے گڑبڑی کی، اللہ کی وحدانیت توحید میں جس نے گڑبڑی کری، فرمایا کل قیامت کے دن وہ نیکیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اس کے پاس کچھ نیکیاں نہیں بچیں گی۔ اور اس کی مثال قرآن نے اس طرح دی ہے جس کا مفہوم و خلاصہ، ایک انسان سفر پر نکلے، ایک ریگستانی سفر ہے، سفر میں اس کو پیاس لگی، دور سے اس کو ایک چمکتی ہوئی چیز نظر آ گئی، یہاں بیٹھا ہوا چلتے ہوئے اس کو لگا کہ وہ دور جو چمکتی ہوئی چیز ہے وہ پانی ہے، نزدیک جا کر کے پہنچا، وہ پانی نہیں، چمکتی ہوئی ریت تھی۔ اللہ فرماتے ہیں یہی مثال ان لوگوں کی ہے، وہ دنیا میں بیٹھے یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے نیکیاں جمع کر کے رکھی ہوئی ہیں، کل قیامت کے دن وہ اسی پانی کی طرح، اسی چیز کی طرح، چمکتی ہوئی چیز کی طرح وہ دیکھیں گے کہ وہ نیکیاں ان کی ختم ہو چکی ہوں گی۔ کہ انسان کچھ اعمال قرآن و حدیث نے ہمارے سامنے واضح طور پر سنا دیے، بتا دیے، ہمیں اس پر کھڑا کر دیا کہ ان عملوں میں ذرا بھی گڑبڑی ہوئی تو تمہاری ساری کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ ان میں سب سے پہلا فرمایا شرک،
عقیدے کا فساد. دوسرا فرمایا کہ جب کہ دل کی حفاظت نہ کرنا، زبان کی حفاظت نہ کرنا، کہ سب سے پہلے زبان کی حفاظت نہ کرنا. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بہت ساری نصیحتیں دی کہ جن میں نماز پڑھنے کا حکم دیا، روزے رکھنے کا حکم دیا، ایسا بھی کرو ایسا بھی کرو، جو چیزیں نیکیوں کے کام. اور فرمایا معاذ میں تجھے کوئی ایسی چیز نہ بتاؤں جو ان تمام چیزوں کی جڑ اور بنیاد ہے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا رسول اللہ کیوں نہیں، ضرور ارشاد فرمائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں آتا ہے اپنی زبان کو انگلیوں سے پکڑا، فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا زبان کو قابو کرنا، قابو رکھنا یہ اتنا بڑا اہمیت والا کام ہے کہ باقی تمام کاموں کی، تمام جو عمل آپ نے بتایا ان کی یہ جڑ ہے؟ فرمایا ہاں معاذ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ جن کثیر تعداد لوگوں کے اللہ جو ایندھن میں جہنم میں اوندا منہ ڈالیں گے، فرمایا اس کی ایک وجہ یہ ہوگی زبان کا قابو نہ کرنا، کہ زبان کے نہ قابو کرنے کی وجہ سے کبھی زبان کو غلط استعمال کر دیا، باتوں میں کوئی دھیان نہیں، کسی کے ساتھ گفت و شنید میں کوئی دھیان نہیں، کہ جو مرضی آیا کہہ دیا، کبھی اس زبان سے جھوٹ بھی بول دیا، کبھی اس زبان سے غیبت بھی کر لی، کبھی اس زبان سے کسی پر بہتان بھی تراش دیا، کبھی اس زبان سے غیبت اور چغلی بھی کر دی، کہ یہ زبان بہت سارے گناہوں کی جڑ ہے، بنیاد ہے. کہ فرمایا کہ تمہاری نیکیاں جو ضائع ہوں گی اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوگی کہ تم اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرو گے. کہ اس لیے ہم اپنی نیکیوں کی حفاظت اور نیکیوں کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے ہم سب سے پہلے عقیدے کے فساد میں نہ پھنسیں، کہ فساد عقیدہ جو ہے ہم شرک میں نہ پھنسیں اور باقی جو چیزیں سامنے آئی ان میں نہ پھنسیں. دوسرا فرمایا کہ ہم زبان کی حفاظت کریں. اور تیسرا فرماتے ہیں کہ تیسری چیز جو نیکیوں کو ضائع ہونے سے بچاتی ہے، فرمایا دل کی حفاظت کرنا. کہ دل کی حفاظت کرنا، کہ یہ نیکیوں کو ضائع کرنے میں ایک مثال علماء دیتے ہیں. آج کے حساب سے وہ مثال بالکل عام ہے، ہر کوئی سمجھ سکتا ہے. ہمارے پاس موبائل ہے، کمپیوٹر ہے، کہ کمپیوٹر میں کچھ کے بی، کچھ جی بی، کچھ ایم بی کا ایک چھوٹا سا وائرس پڑ گیا، کہ وہ وائرس اس کمپیوٹر، اس موبائل، کوئی بھی ڈیوائس ہے، اس کے سارے نظام کو خراب کر دیتی ہے. کہ یہاں نوجوان جتنے بھی ہیں سارے اس چیز سے واقف ہیں کہ وائرس، چھوٹی سی وائرس، کوئی نئی ایپ یا کوئی بھی چیز لانچ ہوتی ہے، اس لانچ ہونے کے ساتھ ساتھ کئی لوگ اس کام پر لگے ہوئے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے وہ وائرس ان ایپوں میں ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ سارا نظام دھرم برم ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، سسٹم سارا بیٹھ جاتا ہے. فرمایا دل میں وائرس، کہ دل کی حفاظت نہ کرنا. اور یہ جب دل کی حفاظت نہیں ہوتی، دل میں ایک وائرس بیٹھ جاتا ہے. فرمایا اس وائرس کا نام بغض، حسد اور کینہ ہے. یہ چیزیں جب انسان کے دل میں یہ چیزیں جمع ہوگی، حسد جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے، فرمایا جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. کہ حسد کو ہم معمولی سمجھتے ہیں. اور فرمایا بغض یہ ایسی چیز ہے جو نیکیوں کو مونڈ دیتا ہے، جس طرح نیکیوں کو، اس طرح بالوں کو مونڈتا ہے. فرمایا بغض اسی طرح یہ ختم کر دیتا ہے انسان کی نیکیوں کو. کہ گزشتہ ایک شب گزری، شب برات یا نصف شعبان کی رات، شعبان کی نصف کی رات، کہ اس کے موضوع پر اس رات سے پہلے جو بھی جمعہ آتا ہے، خطیب، جو واعظین ہوتے ہیں، خطیب ہوتے ہیں، جو علماء یا جن لوگوں سے ہم سنتے ہیں، وہاں ایک چیز عام اور مشہور ہے کہ یہ رات بڑی عظمتوں والی جہاں ہے، کہ بڑی عظمتوں والی،
کہ اللہ رب العزت اس رات میں بہت سارے لوگوں کی مغفرت کر، اس کا موضوع نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کی مغفرت کر فرماتے ہیں، اس میں کچھ لوگ بد نصیب، کچھ محروم ایسے ہیں جن کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ فرمایا ان میں بغض رکھنے والا بھی ہے، حسد کرنے والا بھی ہے، حسد کے کسی کی نیکی کو، کسی کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے جلنا، کسی کی صحت کو دیکھ کر کے جلنا، کہ اللہ نے کسی کو مال کی نعمت سے نوازا ہے، اس کے مال کو دیکھ کر کے دل میں جلن پیدا ہونا، کڑھن پیدا ہونا، فرمایا حسد ہو گیا اس کے دل میں۔ کہ یہ ایسی بیماری ہے کہ جس بیماری کی وجہ سے کہ اس کے تمام نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی گزرے ہیں کہ ان کے بارے میں آتا ہے روایتوں میں، جس کا مفہوم و خلاصہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ سے فرمایا جنت کا ذکر ہو رہا ہے، جنتیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ صحابہ سے فرمایا کہ تم چاہتے ہو کہ تم جنتی آدمی کو دیکھو؟ صحابہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی اس دروازے سے ایک آدمی داخل ہوگا، تم اس کو دیکھ لو، پہچان لو، وہ جنتی ہوگا۔ روایتوں میں آتا ہے ایک صحابی داخل ہوئے، وضو، تازہ وضو کیا ہوا، ہاتھ میں جوتے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے، روایتوں میں آتا ہے 2 رکعت نفل پڑھے، 2 رکعت نماز پڑھ کے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ گئے۔ ایک مرتبہ ایسا ہی، دوسرے دن پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بشارت سنائی کہ دیکھنا ابھی دروازے سے جو آدمی داخل ہوگا یہی آدمی جنتی ہے، تم اس کو پہچان لو۔ پھر دوسرے دن وہی صحابی داخل ہوئے، تیسرے دن بھی وہی۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوا کہ 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت پر یہ شخص آیا، میں دیکھوں اس کے اعمال کیسے ہیں، اس کے معاملات کیسے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد وہ گھر جانے لگے، عبداللہ بن عمر ان کے ساتھ ہو لیے، چلتے چلتے راستے میں ان کو روکا، فرمانے لگے کہ مجھے ایک مسئلہ ہے، گھر میں کچھ لڑائی ہے، میں نے قسم کھائی ہے میں 3 دن گھر نہیں جاؤں گا، تو لہٰذا میں چاہتا ہوں آپ مجھے اپنے گھر میں مہمان رکھ لیں کہ جب لڑائی ختم ہو جائے گی میری قسم پوری ہو جائے گی میں واپس چلا جاؤں گا۔ انہوں نے مان لیا۔ روایتوں میں آتا ہے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے رات کو دیکھا کہ عشاء کی نماز کے بعد ان کا کوئی خاص عمل نہیں ہے، عشاء کی نماز پڑھی، پڑھنے کے بعد کچھ ذکر کیا، ذکر کرنے کے بعد سو گئے، رات کو کبھی نیند سے بیدار ہوتے تو الحمدللہ سبحان اللہ کہہ کر کے پھر سو جاتے، تہجد کے وقت بھی نہیں اٹھے، فجر کی اذان ہوئی فجر کی نماز کے لیے اٹھے، ایک رات یہی دیکھا، دن میں ان کا دیکھا کوئی خاص عمل نہیں، دوسرے دن اسی طرح، تیسرے دن پھر ایسا ہی معاملہ دیکھا، کوئی خاص عمل نہیں، عشاء کے بعد سو جاتے ہیں، بیچ میں اٹھے سبحان اللہ الحمدللہ اور سیدھا پھر فجر کے وقت کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ تیسرے دن جب میں جانے لگا ان سے اجازت طلب کی، میں نے ان سے کہا کہ میری کوئی گھر میں لڑائی نہیں تھی، میرا آپ کے پاس رہنے کا ایک مقصد تھا کہ میں دیکھنا چاہتا تھا آپ کا کوئی خاص عمل، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے میں نے 3 مرتبہ بشارت سنی اور 3 مرتبہ آپ اندر داخل ہوئے۔ فرماتے ہیں اس کے علاوہ میرا کوئی عمل نہیں ہے جو تم دیکھ سکو۔ یہ واپس جانے لگے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ان صحابی نے ان کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا، روک کر کے کہا کہ ایک چیز ہے جو شاید تو نے دیکھی نہیں، کہ جب میں سونے کا ارادہ کرتا ہوں بیٹھ کر کے میں محاسبہ کرتا ہوں اپنے دل کو کینہ سے، بغض سے، حسد سے، تینوں چیزوں سے پاک کر کے سوتا ہوں۔ اگر کسی کے لیے بھی میرے دل میں ذرا برابر بھی کوئی کینہ، حسد، بغض ہوا، میں ان چیزوں کو ختم کر کے سوتا ہوں۔ شاید اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ بشارت سنائی، تینوں مرتبہ میں ہی اندر داخل ہوا۔ کہ یہ اپنے دل کو پاک کرنا، کہ یہ ذرا سی ہمیں چیز دکھنے والی، یہ حسد کہ جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، اور اکثر ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آئے دن ہی معاملے، ہمارے بھائیوں میں لڑائی، رشتہ داروں میں لڑائی، چچیروں تائروں میں لڑائی چل رہی ہے، حسد پرانا پل رہا ہے ان کے دلوں میں، مگر توجہ اس کی طرف نہیں ہے
کہ ہم نے اپنے معاشرے میں کبھی ایسا دیکھا کہ واعظ نے اپنے خطبے میں، خطیب نے اپنے خطبے میں کہا فلاں دن اس بندے کی مغفرت نہیں ہوگی؟ کبھی ہم نے اپنے معاشرے میں ایسا کوئی انسان نہیں دیکھا ہوگا جو اسی مجمع میں کھڑا ہو کر اپنے بھائی کو گلے سے لگائے کہہ دے میں نے اپنا بغض ختم کر دیا، اپنا حسد ختم کر دیا۔ کہ ہم یہی چیزیں اپنے دل میں پال رہے ہیں اور برسوں سے پال کر کے ہم بیٹھتے ہیں، اور رات بھر ہم شب گزاری کر کے ہم صبح کو سمجھتے ہیں ہمارے سارے گناہ دھل گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم خلاصہ، دو بھائیوں میں لڑائی 3 دن تک دونوں کو رخصت ہے، دو بھائیوں میں ناراضگی ہے 3 دنوں تک، دونوں کو پکڑ نہیں ہے، دونوں کو رخصت ہے 3 دنوں تک، اور 3 دن کے بعد معاملہ یہ ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کے بعد ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے ان کی نیکیاں ان کے سروں سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی۔ اور دوسرا ادھر سے کہ یہ کام ایسا ہے کہ اس عمل کی وجہ سے یہ دل میں بغض، حسد، کینہ، اس کی وجہ سے اللہ اس کی نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، کہ ہم اس چیز سے بھی بچنے کی کوشش کریں۔ اور فرمایا حقوق العباد، اس کی فکر نہ کرنا، ایک حقوق اللہ، ایک حقوق العباد۔ اللہ کے حقوق اللہ معاف کرنے والا، توبہ کر دی اللہ معاف کر دے۔ حقوق العباد جب تک بندہ نہیں معاف کرتا، اللہ فرماتے ہیں جب تک تجھے یہ بندہ نہیں معاف کرتا میں معاف کرنے والا نہیں ہوں۔ حقوق العباد کہ بندوں کے حقوق، کہ اس کو ہم اکثر یہ چیزیں ہمیں یاد آتی ہیں جب کوئی مر گیا، جب کسی کا انتقال ہوا، ہمیں اس کے وہ گھر والے اہل خانہ ہمیں کہہ دیتے ہیں، یا جو بھی وہاں پر جنازہ پڑھانے والا اس سے کہہ دیتے ہیں اعلان کر دینا جی اس کا کوئی پیچھے کوئی بقایا ہے تو وہ آج پورا کر لو، کسی کے اوپر اس کا کوئی حق ہے تو وہ معاف کر دے۔ یہ چیز اس دن ہمیں یاد آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں بیٹھے ہوئے صحابہ سے فرمایا ای المفلس، کہ مفلس کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر صحابہ اپنے طرز پر اپنے حساب سے جواب دینے لگے، یا اللہ یا نبی اللہ جس کے پاس درہم نہیں، دینار نہیں، کوئی مال نہیں، وہ مفلس ہے، جس کو ہم کنگال کہتے ہیں، کنگال۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم خلاصہ کہ میری امت کا مفلس، میری امت کا مفلس، میری امت کا کنگال وہ آدمی ہوگا جو کل قیامت کے دن نمازیں بھی لے کر کے آئے گا، روزے بھی لے کر کے آئے گا، عبادتیں بھی اور ریاضتیں بھی لے کر کے آئے گا، سب کچھ لے کر کے آئے گا۔ حساب و کتاب کے وقت لوگ کھڑے ہو جائیں گے، یا اللہ اس کا میری طرف حق، میرا اس کی طرف حق ہے۔ کسی کا اس نے خون بہایا ہوگا، کسی کا اس نے حق کھایا ہوگا، کسی کی اس نے زمین غصب کی ہوگی، اور یہ ان حقداروں کو اپنی نیکیوں میں سے حق دے گا۔ روایت میں آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ اپنی ساری نیکیاں ان حقوق کے بدلے میں لٹا دے گا، ختم کر دے گا، اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے اس کو گھسیٹو اور جہنم میں ڈال دو۔ فرمایا میری امت کا کنگال یہ ہے، کہ ہم اس کو کنگال نہیں سمجھتے ہیں، کہ مفلس ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں، کہ ہماری طرف حق ہیں، بھائیوں کے بھی ہیں، رشتہ داروں کے بھی ہیں۔ فرمایا اس عمل کی وجہ سے، اس کام اور گناہ کی وجہ سے اللہ رب العزت نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں، نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ کہ اللہ رب العزت کہ اس کے بعد ایک چیز فرمایا، ایک عمل یہ فرمایا کہ ہم جو بھی نیک عمل کرتے ہیں اس کی قبولیت کی فکر نہیں کرتے، کہ یہ قبولیت کی فکر نہ کرنا فرمائے یہ نیکیوں کو ضائع کرنے والی چیز ہے۔ کہ ہم نے نماز پڑھی، ہم نے روزے رکھے، ہم نے کوئی نیک کام کیا، کوئی ہم نے اچھا کام کیا، اس کے بعد ہم قبولیت کی دعا کیے بغیر ہم خوش ہو گئے کہ ہم نے عمل کر دیا، قبول ہو جائے گا۔ فرمایا یہ چیز کی بے فکری کہ تمہارے عمل کی قبولیت کی دعا نہ کرنا، یہ بے فکری ایسی ہے کہ تمہارے نیکیوں کو ضائع کر دے گی۔ ہمیں انبیاء علیہم السلام کا طرز عمل جو قرآن پاک میں ملتا ہے، حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر فرمائے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ جب بیت اللہ کی تعمیر کی فرمایا یا اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما، کہ ہم بھی جو بھی عمل کریں،
جو اللہ کے لیے ہم عمل کریں اس پر ہماری یہ ہو کہ ہم دعا کریں یا اللہ اس عمل کو قبول فرما. فرمایا اس کی بے فکری، اس کی فکر نہ کرنا، یہ نیکیوں کو ضائع کرنے والی چیز ہے. کہ یہ بہت ساری ایسی اور چیزیں بھی ہیں کہ ہم ان کی فکر نہیں کرتے، کہ ہماری نیکیاں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اعمال کیے، ہم نے نیکیاں جمع کی، کل قیامت کے دن وہ ساری نیکیاں ہمارے سامنے ہوں گی، ان کے حساب سے فیصلے ہوں گے. مگر حالات ایسے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم بالکل معمولی سمجھتے ہیں، اور ان معمولی چیزوں کی وجہ سے ہماری وہ نیکیاں ضائع ہو چکی ہوتی ہیں. اور کل قیامت کے دن ہم جن پہاڑوں کے بارے میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کے بارے میں فرمایا کہ تنہائی میں گناہ کرنا یہ تمہاری نیکیوں کو ضائع کرنے والی چیز ہے. صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کچھ ان لوگوں کو جانتا ہوں جو کل قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے. اللہ ان کی تمام نیکیوں کو ضائع کر دے گا، ان کی تمام نیکیوں کو خاکستر کر دے گا، اڑا دے گا. صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ کون ہوں گے جو تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے اور اللہ ان کی نیکیوں کو ضائع کر دے گا، ختم کر دے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم خلاصہ کہ اے میرے صحابہ وہ تمہاری ہی طرح کی جلد والے ہوں گے، تمہاری ہی صورتوں والے ہوں گے، تمہارے ہی بھائی ہوں گے. وہ تنہائی یہاں سے اٹھ کر کے تمہاری طرح ہی ان کی راتیں ہوں گی، تہجد گزار ہوں گے، ہر فرائض کو پورا کرنے والے ہوں گے، سنتوں کو اہتمام سے ادا کرنے والے ہوں گے، مستحبات کو ادا کرنے والے ہوں گے، مگر ان کی تنہائی کی زندگی، تنہائی میں جائیں گے وہ گناہ کریں گے. اور یہ تنہائی میں گناہ کرنا کہ یہ ان کی نیکیوں کو ختم کرنے کا ذریعہ بنے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو ان چیزوں پر، ان تمام عملوں سے، ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ان کہی ہوئی باتوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جہاں پر صفوں میں خالی جگہیں ان کو پر کرنے.